الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حضرت صاحب، بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس آج بھی حسب معمول، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی جب میں تعارف کرواتا ہوں کہ آپ شاعر بھی ہیں تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی شاعری کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو شاعری آپ نے نعت بھی لکھی ہے آپ نے اور غزل بھی لکھی شاعر؟ الحمدللہ، نعت بھی کہی، غزلیں بھی کہیں، نظم بھی کہی، اردو میں بھی کہی، پنجابی میں بھی غزلیں نظمیں ہیں میری، صحیح، بدوئی زبانوں میں ہیں۔ حضرت صاحب، کیوں نہ آج ہم تھوڑا سا پروگرام کا فارمیٹ چینج کرتے ہوئے، یہ سوالات تو ہیں ہمارے پاس، اس کو شامل کریں گے ان کو۔ اس سے پہلے نعت کے اگر چند اشعار آپ ارشاد فرما دیجیے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا تو اب کا تو مجھے پتہ نہیں، تو مسجد کے درمیان میں بھی ایک برآمدہ ہوا کرتا تھا، 2 پورشن تھے مسجد نبوی کے۔ صحیح۔ تو درمیان والے برآمدے میں آپ بیٹھ جائیں تو روضہ اطہر سامنے آ جاتا ہے، تو قریب چلے جائیں تو پھر وہ جالیاں تو نظر آتی ہیں روضہ اطہر کا، گنبد وغیرہ، تو وہ اجل ہو جاتے۔ تو میں عموماً اس درمیان والے برآمدے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، نماز پڑھی، نوافل پڑھے، تلاوت کی، اور گنبد خضرا سامنے۔ تو وہاں میں نے کچھ نعتیہ اشعار کہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، پر جمال باطنی کی ذو فشانی اور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پر جمال باطنی کی ذو فشانی اور ہے۔ دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی، در کو کبھی، واہ، سبحان اللہ۔ دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی، در کو کبھی، دل نے جو دیکھا ہے آقا وہ کہانی، وہ کہانی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہتے ہیں دریا بہت، شوریدہ سر موجیں بھی ہیں، بہتے ہیں دریا بہت، شوریدہ سر موجیں بھی ہیں، بحر رحمت کی تیرے لیکن روانی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ بحر رحمت کی تیرے لیکن روانی اور۔ کیا بات، کیا بات۔ چاہنے والوں سے چھپنا ہے وتیرہ حسن کا، واہ، سبحان اللہ۔ چاہنے والوں سے چھپنا ہے وتیرہ حسن کا، در پہ تیرے عاشقوں کی میزبانی اور ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ در پہ تیرے عاشقوں کی میزبانی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری طاعت میں ہے لطف زندگی بے شک فقیر، واہ، تیری طاعت میں ہے لطف زندگی بے شک فقیر، کیف آگیں لذت درد نہانی اور سبحان اللہ، کیف آگیں لذت درد نہانی اور ہے، حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فقیر تخلص فرماتے ہیں آپ؟ فقیر کہیں اور کہیں سیماب. سیماب، صحیح، سیماب اور فقیر. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے جیسا کہ میں تعارف میں اکثر ذکر کرتا ہوں، لیکن آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ حضرت صاحب کا زندگی کا ہر ایک پہلو اتنا خوبصورت ہے. اور جس طرح سے ابھی نعتیہ کلام آپ نے سنا کہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، اور پھر تعریف اس کملی والے کی، اور پھر حضرت صاحب اگر وہ تعریف کریں تو کیا بات. حضرت صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اندیل احمد فیصل آباد سے لکھتے ہیں کہ عام زندگی میں جسم کی بیماریوں کا علم تو ہمیں ہو جاتا ہے، لیکن عام زندگی میں یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ ہماری روح کس حد تک بیمار ہے؟ اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. دیکھیں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے اور مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، مادی دماغ سے سمجھی جا سکتی ہے. صحیح، قریب تر ہے. جسم دنیا کا، مادی دنیا کا ایک حصہ ہے. اسے جاننا، اسے سمجھنا، ہر آدمی، مومن، کافر، نیک، بد، چھوٹا بڑا، اپنی عقل کی حدود کے اندر. کسی کی بہت زیادہ عقل فراخ ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ تعلیم ہے اور دنیاوی علوم ہے تو وہ زیادہ جانتا ہوگا، لیکن کم از کم تو جاہل بھی جانتا ہے. یہ چوٹ لگی تو درد ہوگا، زخم لگا تو جگہ کٹ جائے گی، خون بہا تو نقصان ہوگا، پھوڑا نکل آیا اس کا علاج کرنا چاہیے، بخار ہو گیا دوا لینی چاہیے. تو ایک عام اجہل ترین آدمی بھی یہ چیزیں تو جانتا ہے. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، پیدائشی طور پر ہر بندہ قدرتی طور پر جانتا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ انسان میں روح بھی ہے، اس کی شرط ایمان ہے. صحیح. یہ جاننے کے لیے اللہ کے نبی سے تعلق ایمان کا قائم ہو تو تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف بدن نہیں، روح بھی ہے. صحیح. آپ کو آپ کے عقل نے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کے احساسات نے، محسوسات نے بدن کا احساس دلایا. آپ کا ایمان آپ کو روح کا احساس دلاتا ہے. سبحان اللہ. پھر یہی عقل، آنکھیں، دماغ، کان آپ کو بدن کی ضروریات یا بیماری یا صحت کے بارے بتاتے ہیں. تو وہ نور ایمان روح کی صحت، بیماری، اس کی تندرستی، اس کی ضروریات، اس کی بھوک، اس کی ساری ضروریات بتاتا ہے. تو جب تک ہمارا عقیدہ درست نہ ہو اور تعلق اپنے نبی سے مستحکم نہ ہو اور آپ کی تعلیمات کو ہم نہ پڑھیں تو روح کو نہیں جان سکتے. روح کی بیماریوں کو کب جانیں گے؟ بالکل صحیح. تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ ہر مسلمان کو، ہم بدن کسی کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ڈاکٹروں سے اختلاف میں خود کرتا ہوں. مجھے اب تکلیف ہے، مجھے بڑے دیر سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں MRI کرو، میں کہتا ہوں میں نہیں کراتا. اللہ کرے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں میڈیکیشن کی بجائے ایک ایکسرسائز ٹھیک کر دی، الحمدللہ مجھے اس سے فاقہ. الحمدللہ. میں میڈیکل پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اپنا بھلا برا ڈاکٹر سے میں زیادہ سمجھتا ہوں. میں نے کہا MRI کراؤ، وٹ نیکسٹ؟ آپ کہیں گے آپ آپریشن کراؤ ریڑھ کا. آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ کے پاس MRI کے بعد کیا ہے؟ آپریشن. میں نے کہا میں نہیں چاہتا، میں آپریشن نہیں کرانا چاہتا تھا، MRI کیوں کروں؟ بدن سے میں اتنا واقف ہوں، روح کا مجھے کیوں پتہ نہیں. روح کا کام ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا ہے کہ مولوی صاحب جانتے ہیں میں پیدا ہوا تو اذان دیں گے، مر گیا تو جنازہ پڑھائیں گے، ضرورت پڑی تو نکاح کر دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. مذہب ٹھیکے پہ دینے والا مذہب آپ کا ذاتی ایک مسئلہ ہے، آپ اسے ذاتی طور پر ڈیل کریں. اٹ از یور پرسنل پرابلم. یو کانٹ لیو اٹ آن کانٹریکٹ.
اور یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا اس سے بدن زیادہ، اور اس سے زیادہ ضروری اس سے زیادہ، بالکل صحیح. کیونکہ بدن صحت مند ہوگا تو اس کا صحت مند ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ روح کی حاجات پوری کرے. بیمار ہوگا تو روح کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا، نماز ادا نہیں کر سکے گا، نیکی نہیں کر سکے گا، حلال رزق نہیں کما سکے گا، خیرات نہیں دے سکے گا. تو یہ ساری تو روح کی ضرورتیں ہیں، آخرت کی ہیں. اور یہ بدن نے پوری کرنی ہے. اگر بدن کو صحت مند ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کا ہے. بالکل صحیح. ورنہ علماء حق کہتے ہیں کہ انسان اگر کہیں انسان کا تذکرہ ہو تو انسان سے مراد روح ہے، بدن نہیں ہے. اچھا، ہاں، انسان جہاں پر لفظ آتا ہے تو جہاں بھی انسان کا ذکر آئے گا تو وہاں مراد روح ہوگی. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے اسے کوئی انسان کہتا ہے. انسان نہیں، وہ تو پھر ڈیڈ باڈی ہے. باپ کو باپ کوئی نہیں کہتا. میت کہیں گے، ڈیڈ باڈی کہیں گے، مردہ کہیں گے. میت کو غسل دو، میت کو دفن کرو. ابا جی کو غسل دو، ابا جی کو دفن کرو، کوئی نہیں کہتا. تو الانسان حقیقتاً مراد روح ہے. سبحان اللہ. تو ساری عمر کو روح کو نہ جاننا، اس کی ضروریات کو نہ سمجھنا، تو یہ تو ہماری کمزوری ہے. اور بغیر اب یہ بدن ہمیں قدرتی طور پر اس کی معرفت ہے، لیکن پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یار بتاؤ یہ میرا بدن ہے، اسے یہ تکلیف ہے، کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے. سبحان اللہ. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تو روح کا تو پتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں چلتا. اللہ. بدن کا تو ہمیں پتہ ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. روح کا پتہ نبی کے ساتھ ایمان لائے بغیر نہیں چلتا، تو پھر روح کی ضروریات کا پتہ از خود کیسے ہوگا، اور روح کی بیماریوں کا پتہ کیسے چلے گا. تو اس کے لیے جتنا آپ ارشادات نبوی کا مطالعہ کریں گے، جتنا آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، جتنا آپ حضور کی تعلیمات دیکھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گی. اور اس پیمانے پر جب جانچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری روح کس حال میں ہے. اس کو بھوک لگی ہے، یا پیاسی تڑپ رہی ہے، یا بیمار ہے، یا صحت مند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. محمد مشتاق ہیں وزیر آباد سے. یہ لکھتے ہیں حضرت جی یہ فرما دیجئے کہ جب ایک شخص نے ذکر کیا، اس کی روح صحت یاب ہو گئی، تو کیا پھر بھی اسے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑا اس سوال میں جواب موجود ہے. کیا پھر بھی اس کے پاس روح باقی ہے؟ صحیح. اگر روح باقی ہے تو اس کی ضروریات بھی باقی ہیں، ذکر بھی باقی رہے گا، اور ذکر بھی باقی ہے. بالکل. کیونکہ یعنی جب تک روح باقی ہے، آپ نے ایک دفعہ کھانا کھا لیا پھر نہیں کھائیں گے زندگی. ظاہر ہے وہ تو 4 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جائے گی اور پھر کھانا کھائیں گے. اسی طرح میرے بھائی روح باقی ہے تو اس کی بھوک پیاس بھی باقی ہے. اور وہ ذکر تو یہ تو 4 گھنٹے بعد کھائیں گے، تو ذکر تو ہر سانس ہر دھڑکن میں ہونا چاہیے، غیر منقطع ہونا چاہیے، تاکہ روح کبھی بیمار ہی نہ ہو. بالکل صحیح. ایک اور جلدی سے سوال شامل کر لیتے ہیں، پھر بریک کا ٹائم ہو جائے گا. رفیق عمر حیات لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی سوال ذرا ہٹکے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. ایسا کیا کیا جائے کہ یہ تسلی ہو جائے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ الحمدللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. میں نے کئی بیانات میں یہ سوال کیا ہے حاضرین سے کئی تک کہ بھئی ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں تسلی کیوں نہیں ہوتی کہ میں جنتی ہوں؟ بالکل. ہم ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ سوال یہ ہے جی کہ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن آدمی کا کردار اسے بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہو. نری دعا اگر کردار کے مطابق نہ ہو تو عمل کردار پہ ہوتا ہے، نتیجہ کردار پہ آتا ہے، نتیجہ آپ کے عمل پہ آتا ہے، آپ کے قول پہ نہیں. صحیح. میں کہہ دیتا ہوں جی میں نے پانی پی لیا ہے، اس سے پیاس بجھ جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمل کروں گا، پانی پیوں گا، پیاس بجھے گی.
جب تک عمل دائرے شریعت کے اندر نہیں آئے گا تو محض دعا ایک رسم ہے. یعنی ایک بندہ زہر کھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ میری عمر لمبی کر دے، تو مذاق کر رہا ہے قدرت کے ساتھ. بالکل صحیح. ایک بندہ شادی نہیں کرتا، دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، تو یہ گستاخی شمار ہوگی. صحیح. کہ اللہ نے جو ذرائع اور جو وسائل اور جو راستہ بنایا وہ اختیار نہیں کرتا، اور یہ قدرت کا مذاق اڑا رہا ہے. کر تو وہ دعا ہی رہا ہے. ہمارا اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، کردار درست نہیں ہوگا، تو میں کہتا ہوں دعا کرنا پھر بھی اچھی بات ہے. شاید اس دعا سے ہمیں حیا آ جائے کہ دعا نجات کے لیے، ایمان کے لیے کروں، کام کیا کر رہا. بے شک بے شک. تو دعا بھی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ عمل کا صحیح ہونا جو ضروری ہے. یعنی کہ عمل اگر صحیح ہوں گے، اگر آپ ان حدود کے اندر رہیں گے کہ جہاں پہ رہ کے آپ کا ایمان تازہ اور آپ کی روح جو ہے وہ صحت مند رہے گی، تو پھر انشاءاللہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مولانا عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیوبند میں. بزرگ آدمی تھے اور ضعیف العمر تھے، اور انہیں ایک ہو گیا تھا ساری زندگی میں، ایک ذوق ہو گیا تھا. جو بندہ ملتا کہتے تمہیں قرآن آتا ہے؟ اچھا. حضرت مجھے تو نہیں آتا. کہیں سے تو آتا ہوگا، کل شریف تو یاد ہوگا، وہی سنا دو. جو بندہ ملتا اسے کہتے، جو بھی حاضر ہوتا کہ تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہیں سے آتا ہے؟ مجھے سناؤ. یہ انہیں شوق تھا. صحیح. سورۃ فاتحہ ہی سنا دو، یہ بھی قرآن ہے. کل شریف سنا دو، تو یہ تو عموماً ہر مسلمان کو آتا. تو کسی نے ان سے کہا آپ دیکھیں بندے کا یقین دیکھیں. کہ انہوں نے کہا مولانا آپ یہ قبر میں کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں حوریں آئیں گی، تو ہم پوچھیں گے بی بی قرآن آتا ہے تو سناؤ، نہیں تو جاؤ. سبحان اللہ. یہ یقین کیا بات. آپ بندے کا یقین دیکھیں. سبحان اللہ. انہیں ڈر شر کوئی نہیں کہ فرشتے آئیں گے، سوال جواب ہوگا، یہ ہوگا. وہ کہتے نہیں یا ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں حوریں آئیں گی، تو ہم کہیں گے بی بی قرآن آتا ہے تو سناؤ، نہیں آتا تو جاؤ. سبحان اللہ. اور یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ اس کا کردار کیسا ہے. کردار کے باعث یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. حضرت صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت صاحب ایک سوال ہے، سمیرہ لاہور سے لکھتی ہیں، ہم چونکہ پچھلے پروگرامز کے اندر ذکر کر رہے تھے مجتہدین کا، کہ اسلام کے اندر جو بھی سائنسی تبدیلیاں آتی ہیں یا اس حوالے سے، تو وہ یہ پوچھتی ہیں کہ مجتہد کہتے کس کو ہیں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قرآن، اس کے نزول، اس کے مفاہیم، اس کی تفاسیر کے بارے، اور قرآن کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ حدیث شریف ہے، ان ساری چیزوں پر مکمل عبور ہو. صحیح. اور معاملات کی تطبیق کر سکتا ہوں کہ اگر آج یہ کام ہوا ہے تو عہد نبوی میں یا عہد خلفائے راشدین میں اس کیسا کوئی کام، اس کے جیسا کوئی کام ہوا، اس کا کیا فیصلہ کیا گیا، تو وہاں سے نظیر حاصل کر کے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے، وہ مجتہد ہوگا. صحیح. یعنی اسے دینی سارے علوم پہ مکمل عبور حاصل ہو. اور اب ایک حدیث کو جانچنے کے لیے 17 علوم ہیں. صحیح. ان پہ مکمل عبور ہو، حدیث پہ ہو، فقہ پہ عبور حاصل ہو، قرآن اور اس کی تفاسیر پہ عبور حاصل ہو، اور یعنی بہت مکمل جامع عالم ہو، اور اس میں یہ استعداد بھی ہو. ہر عالم نہیں مجتہد ہوتا. صحیح. اس میں یہ استعداد بھی ہو کہ تطبیق کر سکتا ہو کہ فلاں عہد میں یہ کام ہوا تھا تو یہ اسی کی مثال ہے.
اس کا یہ فیصلہ ہوا تو یہ اسی کی مثال ہے، اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ڈگری چاہیے ہوتی ہے یا اس کے لیے علم ہی چاہیے ہوتا ہے؟ ڈگریاں تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، صحیح، لیکن مجتہد شاید لوگ مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں، جب وہ اس کا پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس صحیح، کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درجہ اجتہاد بھی رکھتا ہے۔ صحیح، ڈگریاں تو بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنے علوم ہیں، صحیح، ان علوم کو ان کی تطبیق کرنا، دوسروں سے مطابقت کرنا، اس کی مثالیں اور نظیریں تلاش کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ ہر عالم میں قوت نہیں ہوتی۔ تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ اب یہ جو عالم ہے اس میں یہ استعداد آ چکی ہے یا یہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اسے مجتہد کہا جائے؟ وہ جب پھول کھلتا ہے تو بتا دیتا ہے۔ صحیح، جب کوئی عملی زندگی میں آتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ یہ چل جاتا ہے مجتہد کہ یہ مجتہد ہے۔ صحیح۔ ایسا صاحب ایک اور سوال بڑا دلچسپ سوال ہے، ڈاکٹر اعجاز حسین ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انسان کی قسمت میں وہی کچھ لکھا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے تو پھر مقدر کیا چیز ہے؟ مقدر کے والے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، آپ لاہور سے نکلے، آپ کو ایک حد تک یہ علم تھا کہ یہاں راستہ فلاں سے گزرے گا، فلاں جگہ سے کلر کار سے گزرنا ہے، فلاں جگہ ہم نے پہنچنا ہے، آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ میں وہاں موجود ہوں گا، آپ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ وہاں یہ لائٹیں ہوں گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ جی بالکل۔ اب اگر اس سارے کو لکھ دیں تو یہ مقدر ہوگا۔ اچھا، یعنی جو کسی نے کرنا ہے اللہ کریم کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا۔ صحیح، اور وہ اس مقدر نے ہے۔ پہلے لکھ دیا کہ یہ کرے گا، یہ نہیں کہ اس لکھی ہوئی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقدر لکھا گیا اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ علیم و خبیر ہمیں بنانے سے پہلے جانتا تھا، ازل سے جانتا تھا کہ میں بناؤں گا کہ وہ بندہ کیا کیا کرے گا، تو وہ اس نے لکھ دیا۔ اب فرشتہ جو اعمال روزانہ کے لکھتا ہے وہ لے کے لوح محفوظ پہ جاتا ہے، وہاں سے اس کی فائل نکالتا ہے، وہاں وہ نتھی کرنے ہوتے ہیں، تو پہلے کہتا ہے یہ سارا تو بالکل اس نے ویسے ہی کیا جیسا لکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ اس کے یہ جو تقدیر، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، مقدر کو تبدیل کر دیتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ تقدیر دو قسم سے ہے، ایک ہے تقدیر مبرم، فائنل ڈیسیژن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ صحیح۔ ایک ہے تقدیر معلق، ہینگنگ ڈیسیژنز، وہ انسانی اعمال کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ آ رہے ہیں تو تقدیر میں یہ ہے کہ آپ موٹر وے سے آئیں گے تو محفوظ پہنچ جائیں گے۔ آپ اگر وہاں سے وایا لاہور سے فیصل آباد سرگودا سے راستہ تو ہے، بالکل ہے۔ آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں اور پھر آ کے چکوال سے آ کے راستہ وہ بھی ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ اس راستے سے جائے گا تو اسے ڈاکو پکڑ لیں گے۔ صحیح۔ اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ جو ہینگنگ ڈیسیژن ہے، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، تو ہماری حفاظت فرما، تو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اس راستے سے نہ جائیں جس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے چلے جائیں جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے ہینگنگ ڈیسیژنز میں، صحیح، تقدیر مبرم فائنل ڈیسیژن میں نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، وہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ آنی ہے، اس دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے، اور دعا کا حسن یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات تو کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاہور سے ایک خاتون ہے، ان کا یہ میسج ہے، وہ کہتے ہیں جی میں لاہور سے ہوں، نام نہیں بتانا چاہتی، ٹھیک ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، بار بار گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ بھی بار بار معاف کر دیتا ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، مگر پھر بھی گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہوں، کوئی حل بتائیے کہ کس طرح سے میں اس سے نجات حاصل کر سکوں۔
ایک فارسی ربائی کہی گئی اس ضمن میں، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، یعنی باز آ جاؤ تم کچھ بھی ہو، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، یعنی کفر بت پرستی بھی پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، یہ میری بارگاہ نا امید ہونے کی جگہ، تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر توبہ کر۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ آپ توبہ کرتی رہیں، لیکن ابھی آپ کی توبہ اور آپ کے دل کا وہ تعلق اللہ سے نہیں بنا کہ آپ کی توبہ آپ کو روک دے۔ اللہ تو توبہ کرتے جائیں، ایک دن جب آپ گناہ کرنے لگیں گے تو آپ کو اللہ سامنے نظر آئے گا۔ جب بندہ بندے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا تو اللہ کے روبرو کب کرے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا علاج پھر بھی توبہ ہی ہے، اور توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ وہ سٹیج ذکر جاری رکھیں، اور ذکر نماز پڑھتی رہیں، توبہ کرتی ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جلدی آ جائے گا، اللہ کریم آپ کو اس سے بچا لے گا۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، یہ ذکیہ رمضان نے، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا، یہ لکھتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، بار بار گناہ کے بعد بار بار توبہ، کیا یہ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اور گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بندہ گناہ تو ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے جب تک دنیا میں ہے، 100% صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں، کچھ سوچوں کی خطائیں، کچھ کردار کی خطائیں، کچھ عمل میں کچھ عقیدے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ، اس لیے توبہ ہر لحظہ کرنی چاہیے۔ اب ہم گناہ اسے شمار کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم بے شمار گناہ ایسے کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، جن کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور وہ جائز نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو اس سب کا علاج توبہ ہی ہے، اور توبہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بندے کو اللہ کے روبرو لے جاتی، پھر وہ نافرمانی کی جرت نہیں کرتا۔ تو ابھی ہماری توبہ کی ناپختگی ہے۔ قرآن نے توبہ کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں آمن و عمل الصالحات، توبہ سے پہلے، توبہ کرنے کے فوراً بعد عقیدہ درست کرتے ہیں اور پھر کردار کی تصحیح کرتے ہیں، یہ توبہ ہے۔ صحیح۔ یہ زبانی کہہ دینا یا اللہ میری توبہ ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جب توبہ کرے تو سوچے کہیں میرے عقیدے میں کوئی غلطی تو نہیں، وہ درست ہے، کہیں میرے کردار میں کوئی غلطی تو نہیں، اس سے باز آ جائے تو یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ ہے۔ اور جب بھی توبہ کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اگر دل سے کی جائے تو پھر اصلاح کے لیے کی جاتی ہے کہ اب میں دوبارہ ایسا نہ کروں، ایسا نہیں کروں، اور پہلے کی معافی میں چاہتا ہوں۔ ایسا پھر وہی معاملہ کہ اگر انسان ہوتی ہوئی دوبارہ غلطی ہو پھر توبہ کرے، پھر توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے، اور کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جب اس کا وہ رابطہ جڑ جائے کہ جس کے بعد اسے یقین کہیں آپ کی انگلی اس صحیح کی پہ لگ گئی تو پروگرام کھل جائے گا، آپ ادھر دیکھنے لگ جائیں گے ادھر کون۔ احمد معاذ بھائی پھیرو سے لکھتے ہیں، جی ایک مسلمان کے قلب میں تو ایمان کا نور ہوتا ہے، تو کیا اس نور کے ہوتے ہوئے بھی قلب پہ سیاہی آ سکتی ہے؟ یا صاحب ایمان کے قلب کو بھی زنگ لگ سکتا ہے؟ میں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، آپ کا کوٹ سیاہی مائل ہے، پورا کالا نہیں ہے، صحیح، کوئی چھینٹ اس پہ شاید سیاہ رنگ کی پڑ جائے تو ممکن ہے وہ چھپا لے، بالکل صحیح، ہو سکتا ہے۔ مجھ پہ ذرا سا بھی کوئی داغ لگے گا تو دور سے نظر آئے گا۔ اللہ، مومن کا قلب نور ایمان سے منور ہوتا ہے تو اسے بچانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس پہ چھوٹی سی بھی چھینٹ پڑ جائے تو دور سے نظر آتی ہے۔ کافر کا تو دل ہی سیاہ ہوتا ہے۔ تو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا، اسے دفع کرو، اس بندے کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ بات کہتے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ کسی شریف آدمی کے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے
دوسرا گالیاں بھی دے رہا ہوں، تو کہتے ہیں اسے چھوڑو، وہ اس کی تو تو ہے ہی عادت ہے، ایسا۔ اس کی تو عادت ہے۔ اسے زیب نہیں دیتا تھا یہ جملہ کہ بالکل تو مومن کو تو زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے کہ اس کے دل کے نور پر کوئی داغ نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب وہی سلسلہ، پروگرام کا وقت بڑی جلدی جلدی گزر جاتا ہے، آج بھی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگلے پروگرام تک منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔